بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ معلم محمد افضل باجوہ، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو، جماعت نحم۔ سبق کا عنوان پنچایت۔ اب سبق کے مصنف کا تعارف کرتے ہیں۔ سبق کے مصنف کا نام پریم چند ہے۔ پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ پریم چند 1880 میں ضلع بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ پریم چند غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اردو کے پہلے افسانہ نگار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی ادبی زندگی کا آغاز 1901 میں ہوا۔ 1935 میں ان کا مشہور افسانہ کفن شائع ہوا۔ ان کے افسانوی مجموعوں میں سوز وطن، خواب و خیال، واردات، زاد راہ، بازار حسن اور میدان عمل شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، اب اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ الفاظ معنی: تحصیل علم، علم کا حاصل کرنا، قرب و جوار، آس پاس، پدر بزرگوار، والد محترم، باپ، پرسش، پوچھ گچھ، رکابیاں مانجنا، پلیٹیں دھونا، خاطرداریاں، خدمتیں کرنا۔ مواضعات، موضوع کی جمع گاؤں۔ تازیانہ، کوڑا، سبز باغ دکھانا، دھوکہ دینا۔ تاہین حیات، ساری عمر۔ زانو تلمذ طے کرنا، شاگرد ہونا۔ خواجہ خضر کی عمر، لمبی عمر۔ فرط مسرت، بہت زیادہ خوشی۔ دقیقہ فروگزاشت نہ کرنا، کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ شیریں بیانی، اچھی گفتگو۔ خوبی تقدیر، خوش قسمتی۔ منطق، دلیل، گریہ وزاری، رونا دھونا۔ غول بندیاں، گروہ بندیاں۔ کلیجہ دھک سے رہ جانا، خوف سے دل ڈوبنا۔ عزیز طلبہ، سبق کا خلاصہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے تقریباً 15 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سبق کا عنوان لکھا جائے، جیسے سبق کا عنوان پنچایت، مصنف کا نام منشی پریم چند۔ اب اس سبق کا خلاصہ دیکھیے۔ شیخ جمن اور الگو چودھری دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ دونوں اکٹھے مل کر کھیتی باڑی کرتے تھے اور دونوں میں مکمل ایک دوسرے پر اعتماد تھا۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی خالہ تھی۔ ان کی ملکیت میں کچھ زمین تھی۔ بدقسمتی سے ان کی اولاد نہیں تھی اور نہ ہی کوئی وارث تھا، اس لیے شیخ جمن کے پاس رہتی تھی۔ جمن نے دھوکہ دے کر ان کی جائیداد اپنے نام کرا لی اور ہبہ نامہ پر رجسٹری ہوتے ہی شیخ جمن کی خالہ کی خاطرداری میں کمی کر دی اور اس کی بیوی فہمین نے خالہ پر زیادتیاں کرنا شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ سالن کی مقدار اور روٹیوں کی تعداد میں کمی کر دی۔ دوسرا پیراگراف۔ آخر خالہ نے دل برداشتہ ہو کر جمن سے اس کی شکایت کی۔ جمن نے اس کی طرف دھیان نہ دیا تو خالہ نے مطالبہ کیا کہ تم مجھے روپے دو تاکہ میں اپنا الگ پکا لیا کروں۔
جمن نے جواب دیا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر خالہ نے اسے پنچایت کی دھمکی دی۔ بوڑھی خالہ نے گھر گھر جا کر لوگوں سے فریاد کی، جبکہ شیخ جمن کا پورے علاقے میں اثر و رسوخ تھا، اس لیے اسے کسی کے سامنے فریاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ شام کے وقت سب لوگ ایک پیڑ کے نیچے جمع ہو گئے تو بوڑھی خالہ نے سب کو مخاطب کر کے اپنی کہانی سنائی اور ثالثی کے لیے الگو چودھری کا انتخاب کیا۔ جمن نے الگو چودھری کو بطور ثالث تسلیم کر لیا۔ جمن کو یقین تھا کہ الگو اس کا گہرا دوست ہے، اس لیے اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا۔ تیسرا پیراگراف۔ الگو چودھری قانونی آدمی تھے۔ اس نے دونوں کے بیانات سنے اور فیصلہ بوڑھی خالہ کے حق میں دے دیا۔ الگو کا فیصلہ سن کر شیخ جمن سناٹے میں آ گیا، کیونکہ فیصلہ اس کی توقع کے خلاف ہوا تھا۔ اسے اپنے دوست سے یہ امید نہ تھی۔ اس فیصلے نے دونوں کی دوستی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ دونوں ایک دوسرے کے مخالف بن گئے۔ جمن کے دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اسے بدلہ لینے کا موقع میسر آتا ہے، اور خوش قسمتی سے اسے موقع بھی جلد ہی مل گیا۔ نیکسٹ پیراگراف۔ 1 سال قبل الگو نے میلے سے خوبصورت بیلوں کی جوڑی خریدی۔ پنچایت کے 1 ماہ بعد ہی ایک بیل مر گیا، جبکہ دوسرا بیل سمجھو سیٹھ نے 1 ماہ کی ہدار پر خرید لیا۔ وہ بیل گاڑی چلاتا تھا، گاؤں سے گڑ گھی منڈی لے جاتا، وہاں سے تیل اور نمک وغیرہ لاتا اور گاؤں میں بیچا کرتا تھا۔ وہ دن میں 3 بار منڈی کے چکر لگاتا تھا اور واپسی پر بیل پر دگنا وزن لادتا تھا۔ ایک دن اس نے وزن لادا تو بیل زمین پر گر پڑا اور دوبارہ اس نے اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سامان اور روپے سمجھو کے پاس تھے، اس لیے اس نے رات وہیں پہ بسر کی۔ جب صبح بیدار ہوا تو سامان اور پیسے سب غائب تھا۔ پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ دونوں میاں بیوی نے خوب ہنگامہ کیا، اور جب الگو نے رقم کا مطالبہ کیا تو دونوں میاں بیوی سخت غصے میں آ گئے اور خوب بحث و تکرار ہوئی۔ فیصلہ پنچایت میں لے گئے۔ سمجھو آخری پیراگراف۔ سمجھو سیٹھ نے شیخ جمن کو ثالث مقرر کیا۔ الگو جمن کا نام سن کر پریشان ہو گیا، مگر جمن نے فیصلہ الگو کے حق میں دیا۔ شیخ جمن الگو کے پاس آئے اور گلے لپٹ کر کہنے لگے کہ پہلے میں تمہارا دشمن بن گیا تھا، مگر آج مجھے سبق مل گیا ہے کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر کوئی کسی کا دوست اور دشمن نہیں ہوتا۔ جمن کی بات سن کر الگو کا دل بھر آیا اور وہ بھی رونے لگے۔ دونوں کے دل صاف ہو گئے اور پہلے کی طرح دونوں دوست بن گئے۔ عزیز طلبہ، سبق کا خلاصہ تقریباً 2 سے 2.5 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے اور خلاصہ پیراگراف کی صورت میں لکھا جانا چاہیے۔ عزیز طلبہ، اب اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ مشقی سوالات میں سے 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے اور بورڈ میں 8 سوال آتے ہیں، جن میں سے آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے مشقی سوالات کے جوابات یاد کرنا امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے سبق
पंचायत के मशकी सवालात के जवाबात मुलाजा करें। आज की इस मश्क का पहला सवाल ये है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज कब हुआ। इसका जवाब है, इन दोनों में दोस्ती का आगाज उस जमाने में हुआ जब दोनों जुम्मन के वालिद शेख जुमराती के पास पढ़ते थे। सवाल नंबर 2 है, शेख जुम्मन की बीवी का खाला की मलकियत के हिबा नामे की रजिस्ट्री के बाद कैसा सलूक था। शेख जुम्मन की बीवी ने हिबा नामे की रजिस्ट्री के बाद खाला के सालन की मिकदार और रोटियों की तादाद कम कर दी थी, तो उस पर ज्यादती करना शुरू कर दी। सवाल नंबर 3, अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन क्यों खुश था। जवाब ये है, चूंकि अलगू चौधरी शेख जुम्मन का गहरा दोस्त था, इसलिए उसका ख्याल था कि अलगू उसके हक में फैसला देगा। सवाल नंबर 4, अलगू चौधरी ने क्या फैसला सुनाया। अलगू चौधरी ने इंसाफ के मुताबिक फैसला दिया। उसने कहा कि शेख जुम्मन खाला के खर्चे का माकूल बंदोबस्त कर ले, वरना हिबा नामा मनसूख हो जाएगा। अलगू चौधरी का नेक्स्ट सवाल है, अलगू चौधरी का फैसला सुनकर शेख जुम्मन का क्या रद्द अमल था। इस सवाल का जवाब है, खिलाफ तवक्को फैसला सुनकर शेख जुम्मन सन्नाटे में आ गया और कहने लगा, इस जमाने में दोस्ती यही है कि जो अपनों पर भरोसा करे उसकी गर्दन पर छुरी फेर दी जाए। अलगू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फरोख्त किया। अलगू चौधरी के पास बैलों की एक जोड़ी थी। जब एक बैल मर गया तो अकेला बैल उसके किसी काम का न था, इसलिए उसने उसे फरोख्त कर दिया। सवाल नंबर 7, समझू सेठ ने अलगू से खरीदे हुए बैल से क्या सलूक किया। समझू सेठ यके पर सामान लाद कर मंडी के 3-3, 4-4 चक्कर लगाता और खाने को सूखा भूस डाल देता, इसलिए महीने भर में बैल का कचूमर निकल गया। सवाल नंबर 8, अलगू चौधरी और समझू सेठ ने कौन सा तनाज़ा पंचायत के सामने पेश किया। समझू सेठ ने अलगू से बैल 1 माह के लिए उधार पर लिया और जब बैल मर गया तो उसने रकम देने से इनकार कर दिया। अलगू ये तनाज़ा पंचायत के सामने ले गया। और आज की इस मश्क का आखिरी सवाल है, शेख जुम्मन ने इंसाफ के असूलों को कहाँ तक पूरा किया। शेख जुम्मन ने इंसाफ के असूलों को पूरा किया और समझू सेठ को कहा कि अलगू को बैल की पूरी कीमत अदा करें। अजीज तलबा, आप आज के सबक पंचायत की मश्की सवालात के जवाबात आप लिख कर लाएंगे। नंबर 2, सबक का खुलासा याद करें और लिख कर लाएं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।